سر، یہ دہلی میں انڈیا گیٹ ہے نا؟ میں نے تو بچپن سے اس کی تصویریں دیکھی ہیں لیکن کبھی سوچا نہیں کہ یہ بنایا کیوں گیا تھا۔ بہت اچھا سوال طالب۔ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انڈیا گیٹ صرف ایک خوبصورت یادگار ہے، لیکن دراصل اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی موجود ہے۔ کیسی کہانی؟ سر مجھے بھی بتائیں۔ کیا اس کا تعلق آزادی کی جنگ سے ہے؟ نہیں طالب، انڈیا گیٹ آزادی سے پہلے بنایا گیا تھا۔ یہ 1921 میں برطانوی دور میں تعمیر ہونا شروع ہوا تھا اور 1931 میں مکمل ہوا تھا۔ اسے سر ایڈون نے ڈیزائن کیا تھا، جو دہلی کے بہت سے مشہور مقامات کے آرکیٹیکٹ بھی تھے۔ دوستوں، اگر آپ کبھی دہلی جاتے ہیں تو انڈیا گیٹ کا دورہ ضرور کرتے ہیں۔ لال قلعہ کے بعد اگر دہلی کو کسی اور عمارت سے پہچانا جاتا ہے تو وہ انڈیا گیٹ ہے۔ لیکن دوستوں، کیا آپ انڈیا گیٹ کے پیچھے کی کہانی جانتے ہیں اور اسے کیوں بنایا گیا تھا؟ آج میں آپ کو وہ کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ دوستوں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اگر آپ اپنی تاریخ نہیں جانتے ہیں تو آپ خود کو کیسے پہچانیں گے؟ السلام علیکم دوستوں، اب دیکھ رہے ہیں ایسے نان سٹاپ نالج۔ دوستوں، انڈیا گیٹ دہلی کی سب سے مشہور عمارت ہے۔ اسے بنانے میں 10 سال لگے۔ اس کی اونچائی 137 فیٹ ہے۔ اس کے کونے کی محرابوں پر برطانوی سورج کندہ ہے، جبکہ محرابوں کے دونوں جانب انڈیا پرنٹ ہے۔ اس یادگار کی تعمیر کے لیے راجستھان سے سینڈ سٹون اور جنوبی ہندوستان سے گرینائٹ کا استعمال کیا گیا۔ جب انڈیا گیٹ مکمل ہوا تو اس کے سامنے جارج پنجم کا مجسمہ کھڑا تھا، جسے بعد میں برطانوی حکومت کے دوران ہی دوسرے مجسموں کے ساتھ کورونیشن پارک میں نصب کر دیا گیا تھا۔ دوستوں، اب ہم انڈیا گیٹ کے بننے کی تاریخ دیکھتے ہیں، یعنی اسے کیوں بنایا گیا تھا۔ انڈیا گیٹ کی تعمیر کے پیچھے کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار کی طرف لوٹنا ہوگا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب دنیا بھر کے ممالک اتحادیوں اور مرکزی طاقتوں کے درمیان ایک تلخ جنگ میں مصروف تھے، اس وقت ہندوستان انگریزوں کا غلام تھا۔ برطانیہ نے اپنی ہندوستانی فوج کئی محاذوں پر لڑنے کے لیے بھیجی۔ عالمی جنگ 1918 میں ختم ہو گئی، لیکن اگلے ہی سال برطانیہ افغانستان کے ساتھ ایک اور جنگ میں مصروف ہو گیا، جسے تیسری اینگلو افغان جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں 8 لاکھ ہندوستانی فوجی لڑے تھے، جن میں سے تقریباً 70,000 فوجی مارے گئے تھے۔ تاہم ان فوجیوں کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا گیا تھا، اس لیے برطانوی ہندوستانی فوج کے سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک یادگار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1917 میں انڈین امپیریل وار گریوز کمیشن نے پہلی بار ان کی یادگار تعمیر کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس وقت جنگ ختم ہونے کے دہانے پر تھی۔ اس تجویز کے پیچھے خیال یہ تھا کہ جہاں بھی برطانوی ہندوستانی فوج کے ارکان شہید ہوئے ہیں، وہاں ایک یادگار تعمیر کی جائے۔ اس منصوبے کا افتتاح 10 فروری 1921 کو کیا گیا۔ اس کی تعمیر کی ذمہ داری مشہور آرکیٹیکٹ سر ایڈون لیوٹینز اور ہربرٹ بیکر کو سونپی گئی تھی۔ یہ وہی ماہر آرکیٹیکٹ تھے جنہوں نے نئی دہلی کا ڈیزائن بھی بنایا تھا۔ دونوں نے مل کر ڈیزائن پر تندہی سے کام کیا اور تقریباً 10 سال کی محنت کے بعد انڈیا گیٹ مکمل ہوا۔ اس یادگار پر 13,000 سے زائد برطانوی اور ہندوستانی فوجیوں کے نام درج ہیں، جو 1919 میں تیسری اینگلو افغان جنگ میں مارے گئے تھے۔ وائسرائے لارڈ ارون نے 1931 میں اس گیٹ کا افتتاح کیا تھا۔ سر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دراصل ایک قبر نہیں بلکہ یادگار ہے۔ بالکل درست کہا تم نے طالب، اس پر ان شہداء کے نام کندہ کیے گئے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ اور سر، میں نے سنا ہے کہ وہاں امر جوان جوتی بھی جلتی ہے، وہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے طالب۔ آزادی کے بعد یہ عمارت ملک کے بہادر شہداء کی یادگار کے طور پر قائم کی گئی۔ 1971 میں پاکستان کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد جنگ میں شہید ہونے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں امر جوان جیوتی نصب کی گئی تھی۔ تب سے یہ شعلہ وہاں جل رہا تھا۔ یہ انڈیا گیٹ کے نیچے ایک مستقل آگ ہے جو بہادری، قربانی اور حب الوطنی کی علامت ہے۔ تاہم فروری 2000 میں قومی جنگی یادگار کے افتتاح کے بعد اس روایت یعنی امر جوان جیوتی کو وہاں سے منتقل کر کے وار میموریل کے قریب نصب کر دیا گیا۔ سر، آج تو انڈیا گیٹ دہلی کی پہچان بن گیا ہے۔ بالکل طالب، آج یہ صرف ایک یادگار نہیں بلکہ ایک قومی علامت ہے جہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں اور اپنے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی اور امن آسانی سے نہیں ملتے۔ واقعی سر، میں نے آج پہلی بار جانا کہ انڈیا گیٹ صرف ایک خوبصورت جگہ نہیں ہے، یہ قربانی کی ایک داستان ہے۔ اور یہی تو علم ہے طالب، جب ہم کسی چیز کی حقیقت جان لیتے ہیں تو اس کی قدر اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، اپنے بہت زبردست معلومات دی ہے۔ اب میں جب بھی انڈیا گیٹ دیکھوں گا دل سے سلام کروں گا ان ہیروز کو۔ شاباش طالب، اسی جذبے کے ساتھ علم حاصل کرتے رہو اور جڑے رہو ہمارے چینل ASN نان سٹاپ نالج کے ساتھ۔
क्योंकि यहाँ नॉलेज नॉन स्टॉप मिलती है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया गेट की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? बरा करम हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार कुछ नई और दिलचस्प वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।